شب برات آنے والی ہے، اس میں ہمیں کون سے وظیفے کرنا چاہیے، کون سی درود پاک پڑھنا چاہیے، کتنی رکعات نوافل پڑھنا چاہیے، اس رات کا پورا طریقہ آپ لوگ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری رات اکارت چلی جائے، برباد چلی جائے۔ اس لیے پہلے سے ہی شب برات میں ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے اس کو تفصیل سے سمجھ لیجئے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، تاکہ جو لوگ اپنے اپنے طریقوں سے شب برات میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں انہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں جو صحیح طریقے ہیں وہ ان کو معلوم ہو جائیں کہ ہمیں راتوں میں جو عبادت ہمیں کرنی چاہیے وہ کس طریقے سے کرنی چاہیے۔ دیکھیں، شب برات کی فضیلت حدیث پاک میں مفہوماً آئی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات تقدیر کے بھی فیصلے فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے برابر لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، تو اس رات میں لوگ جاگتے ہیں۔ اچھا، شعبان کا پورا مہینہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت عبادت فرماتے تھے، پورے مہینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے نفلی، اور بہت عبادت فرماتے تھے۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ صرف رات میں جاگتے ہیں اور جاگنے کو دین سمجھتے ہیں۔ دیکھو نا میرے بھائی، جاگنا دین نہیں ہے، بلکہ دین پر عمل کرنا دین ہے۔ ہم ہوٹلوں پہ بیٹھے بیٹھے چائے پیتے پیتے پوری وہ لگ رہی ہوتی ہے کہ بھئی بریانی بھی چل رہی ہے، چائے چل رہی ہے، کافی چل رہی ہے، تو بھائی آپ کھا پی کے گزار رہے ہیں، تو روز کی طرح آج کی اس دن کی رات بھی آپ اسی طرح گزار رہے ہیں۔ تو اس دن ہم کو چاہیے کہ کچھ مخصوص کام جو حدیث سے جو ثابت ہے ان کو کرنا چاہیے، ورنہ یوٹیوب پہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ کچھ لوگ کوئی وظائف کو فوکس کرا رہا ہے۔ دیکھو، میں وظیفوں کے خلاف نہیں ہوں، لیکن جو اصل چیزیں ہیں نا میں انہیں زیادہ فوکس کراتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا پر فوکس کرایا ہے۔ تو وظیفوں میں آپ کا مقصد پیچھے چھپا ہوتا ہے، آپ وظیفہ کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ کے وظیفہ پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمیں یہ چیز مل جائے۔ تو ہمارا مطلب یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی آپ اس پر عمل کریں، آپ وظیفے کے علاوہ دعا پہ فوکس کریں۔ ڈائریکٹ جو آپ چاہ رہے ہیں نا، جس کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں، تو وظیفے کے بجائے آپ ڈائریکٹ اسی چیز کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں یہ عطا کر دے، بس ہم تیرے بندے محتاج، تیرے در کے فقیر، تو ہمیں یہ عطا کر دے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں کیسے مانگنا چاہیے یا کیا طریقہ، ہم نادان لوگ ہیں، مولا تیرے در کے غلام ہیں، بس تو ہمیں یہ عطا کر دے۔ تو اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، اللہ کے سامنے بالکل گر جانا، جھک جانا، اپنے آپ کو جھکا دینا، اسی کو اصل دعا کہتے ہیں۔ تو بس زیادہ سے زیادہ شب برات میں ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اور یاد رکھیں کہ شب برات میں کوئی خاص طریقہ شب برات کے لیے نہیں آیا ہے کہ شب برات میں یہ عمل کرو، ایسا کوئی طریقہ حدیث میں نہیں ہے، لیکن جو طریقے ہر رات کے لیے موجود ہیں، تو انہی جو ہر رات کے لیے طریقے موجود ہیں، کم سے کم اس رات میں ان اعمال کو ہم فوکس کر لیں۔ درود کے تعلق سے لوگ بہت کنفیوز رہتے ہیں کہ ہمیں کون سی درود پڑھنا چاہیے، تو آپ تھوڑا سا بھی اپنے دماغ پر زور ڈالیں گے نا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کون سی درود سب سے زیادہ افضل ہے۔ ویسے تو آپ جو چاہیں درود پڑھ سکتے ہیں، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، آل رسول پر درود سلام پڑھا گیا ہو، بھیجا گیا ہو، اس درود کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ کا سوال یہ ہے کہ سب سے بہتر درود کون سا ہے؟ تو وہی درود ہے جو اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں رکھا ہے، یعنی درود ابراہیمی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ چیز اچھا، لوگ گن رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے 100 بار درود پڑھ لیا، 200 بار پڑھ لیا، آپ گن کے بھی پڑھ سکتے ہیں، شمار کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جنہیں شمار نہ بھی کرو نا تو اور مزہ ہے کہ آپ بس پڑھتے رہو، جتنا وقت ہے بس آپ پڑھنے میں گزار دو، آپ گنتی بھی چھوڑ دو، آپ بس پڑھتے رہو، جو وقت ملے آپ پڑھ لو۔ دوسرا سب سے امپورٹنٹ کام قرآن کریم کی تلاوت، اور ترجمے کے ساتھ پڑھ لو نا تو مزہ آ جائے، لیکن وہ آیات جو آیات متشابہات ہیں جن میں مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، اگر ان کو سمجھنے میں تھوڑا سا کسی عام بندے کو پرابلم ہو رہی ہے تو عالم سے اس مسئلے میں پوچھ سکتا ہے۔ باقی جہاں اللہ نے توحید ہی سکھائی ہے قرآن میں، آپ احکام بتائے ہیں، آپ ان کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، یہ آپ کے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ تیسری چیز، کتنی رکعات نوافل پڑھنا چاہیے؟ دیکھو، نوافل کے تعلق سے اگلے دن شب برات میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے 100 رکعات نوافل پڑھی، کوئی کہتا ہے ہم نے 50 رکعات پڑھی، ایک دوسرے سے فوقیت میں پڑھتے ہیں۔ یاد رکھو، ہمیں 100 نوافل کی ضرورت نہیں ہے، اللہ 100 نوافل نہیں چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ 2 نفلیں پڑھو، لیکن ایسی پڑھو کہ بس اپنے رب کو راضی کر لو۔ 2 نفلیں پڑھو بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ، اللہ کے سامنے بچ جاؤ، بس اللہ کے سامنے رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے اللہ کو راضی کر لو۔ تو سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے نا، شب برات کا مطلب کیا ہے؟ برات کا مطلب
نجات شب مطلب رات، تو نجات والی رات، تو کیا نجات یعنی کہ ہمیں چاہیے ہم فوکس کریں کہ ہم اپنی پچھلی زندگی جو ہماری گناہوں میں ڈوبی وہ اس پر توبہ کریں، سب سے زیادہ خصوصی طور پر توبہ کریں۔ جتنی چاہیں آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں، زیادہ کی طرف نہ بھاگیں، زیادہ ہی نہ سوچیں کہ اتنی رکعت پڑھیں، کم رکھیں لیکن اچھی پڑھیں، اور جتنی چاہیں آپ اس میں دعائیں پڑھ سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں، وظائف کر سکتے ہیں، تسبیحات میں جو آپ کو بہتر لگے پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ یہ تسبیح پڑھیں، یہ درود پڑھیں، یہ نہیں ہے، بلکہ وہ چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی وہ میں نے آپ کو بتلا دی۔ تسبیح کے تعلق سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے جو چیز ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک آپ جتنی چاہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، اس تسبیح کو جتنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، بہت زبردست یہ تسبیح ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک پلڑے میں زمین آسمان چاند سورج ستارے رکھے جائیں، دوسرے پلڑے میں یہ تسبیح رکھی جائے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ پلڑا جس میں تسبیح ہوگی نا یہ بھاری پڑ جائے گا۔ مدرسے کی چھت جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ لیڈیز مدرسے کی تیسری منزل کی چھت ہے، اس کے اوپر تقریباً ابھی 12 کمرے بننے ہیں جس میں لڑکیوں کے رہنے کا انتظام ہوگا، بچیاں جس میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، عالمہ کا کورس کر رہی ہیں، بیرونی بچیاں بھی یہاں پر رہتی ہیں۔ تو بہرحال اس مدرسے کو میں نے بڑی محنت اور مشقت سے اس کو یہاں تک بنایا ہے۔ اب آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تعاون کریں۔ ہزاروں سینکڑوں روپے ہم لوگ ادھر ادھر برباد کر دیتے ہیں، لیکن جو بھی پیسہ اگر ہمارا راہ خدا میں خرچ ہو جاتا ہے، مدرسوں مسجدوں میں خرچ ہو جاتا ہے، تو پوری زندگی اس کا ثواب ملتا ہے۔ ہم مر جاتے ہیں، قیامت تک جب تک اس مدرسے میں تعلیم ہوتی رہے گی، جب تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، جب تک نماز پڑھی جاتی رہے گی، جب تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں عطا کرتا رہے گا۔ تو اب آپ کے پاس صرف 2 آپشن ہیں، یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ کوئی فیک ہے، یہ کوئی پیسہ کمانے کا نیا چکر ہے، تو آپ چھوڑ کر اس ویڈیو کو جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان مدرسے اور مسجد کے نام پر چندہ کر کے اپنا پیٹ بھرے گا تو قیامت کے دن وہ خود اپنا ذمہ دار ہوگا، خود اس کو حساب دینا پڑے گا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس مدرسے کو تقریباً 1 کروڑ روپے کی سخت ضرورت ہے، آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، آپ کے تعاون کی برکت سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ اگنور نہ کریں بلکہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ السلام